اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں، جو لوگ اپنی عہد کو پورا کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 76 اور 77 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں عہد و معاہدے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ اللہ سے عہد ہو، چاہے وہ بندوں سے عہد ہو۔ اس کو جو پورا کرنے والے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کی خاطر وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سخت وعیدیں ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ 5 وعیدیں اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی آخرت میں، وہ اس میں سے اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا حق مارا تھا، اس وجہ سے اس کو جنت کی میں سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور رحمت کی نظر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈالنے والے نہیں ہیں اس دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی بات یہ کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ یعنی جو بندوں کے حقوق مارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اس کو پاکیزہ نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور 5واں کی وعید جو ہے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ عہد و معاہدے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ پورا کرو عہد و معاہدے کو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کو اس طرح مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں کہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ یہودیوں میں یہ خصلت پائی جاتی تھی، یہ شرارت کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ جب کتاب کو پڑھتے تو زبان کو اس طریقے سے ٹیڑھا کر لیتے اور مروڑ کر پڑھتے کہ سننے والے یہ سمجھتے یہ کتاب ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں الفاظ کا ایسا الٹ پھیر کرتے تھے وہ لوگ کہ زبان کو مروڑ کر اور اس کو ٹیڑھا کر کے کہ کچھ الفاظ اور فقرے جس میں ان کا مطلب نہیں نکلتا تھا اور جس سے ان کا مفاد جو ہے وابستہ ہوتا تھا، اور جو ان کے خود ساختہ عقائد اور نظریات کے خلاف مار پڑتی، تو اس کو اس طریقے سے پڑھ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک کا ایک مطلب نکل جاتا۔ اس طریقے سے وہ کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق کرتے تھے۔ اس سلسلے میں
اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بنا لی ہے، جو بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہہ دیجئے آپ کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں تم جیسا۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے، ایک بشر ہوں کہہ کر کہلوایا ہے، تو جو بشریت کو ماننا ہی نہیں چاہتے تو قرآن کی آیت میں الٹ پھیر کرتے ہیں، کہ اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں کہ انما جو ایک لفظ ہے اس کو انا ما کہہ کر پڑھتے ہیں، الگ الگ کاٹ کر، تو اس کا مطلب ہی الگ ہو جاتا ہے۔ انا مطلب یہ کہ بے شک، ما نہیں، میں انسان نہیں ہوں، بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تم جیسا، انما کہہ کر ایک لفظ میں، تو اس کو توڑ کر پڑھتے ہیں، سامنے سے جو سننے والا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ تو اس قسم کی حرکتیں بہت سی کرتے ہیں آج امت مسلمہ کے لوگ بھی۔ تو اس میں ان لوگوں کی شرارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، کتاب کو اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے بوجھتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے پرستار بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی بنو، جیسا کہ کتاب الہی کا تقاضا ہے جس کی تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے شان نزول کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ ایک تو بات یہ تھی کہ مسلمان ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں، اس سے انہیں روک دیا گیا۔ اور ایک واقعہ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس آیت کی سلسلے میں کہ جو عیسائی تھے، جو نجران کا جو وفد تھا وہاں سے جب آیا ہوا تھا اس میں عیسائی تھے، تو ان کی موجودگی میں کچھ یہودی اور عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بھی بندگی اسی طریقے سے کی جائے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیوں نے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ، کہ غیر اللہ کی میں بندگی کروں اور لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی کی ترغیب دوں، اس کام کے لیے میں نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو حکمت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، قوت فیصلہ اس کو عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے براہ راست اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، بندگی، اطاعت کی طرف متوجہ کرے، اس کا وفادار بنائے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی سے لوگوں کو ہٹا کر اپنی اور کسی اور مخلوق کی بندگی کی طرف جوڑنے کی کوشش کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹانے کے لیے آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو عہدہ اور جو منصب عطا فرمائے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ مخلوقات کو مخلوقات کی بندگی سے کاٹ کر خالق کی طرف جوڑ دینا اور اس کو ان کی توجہات کو ان کی طرف پھیر دینا اور ان کا وفادار بنا دینا، یہ کام کے لیے آتے ہیں انبیاء کرام، ان کو مبعوث کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کام کے لیے کہ وہ اپنی بندگی کرانی شروع کر دیں اور یا کسی اور مخلوق کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خداوند قدوس جس انسان کا انتخاب کرتے ہیں اپنی نبوت کے لیے، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، کیا وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔
اس قسم کا الزام لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب غلط تھا اور وہ انسان جس کو نبی بنایا گیا ہے اس کا اہل نہیں تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کی حکومتیں بھی جب کسی کو کوئی عہدہ دیتی ہیں، اپنے منصب پر فائز کرتی ہیں، تو دو چیزیں اس میں ضرور دیکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کام کرنے کی صلاحیت اور لیاقت اس میں ہے یا نہیں ہے، اور دوسری وفاداری۔ صلاحیت یہ کہ اس کی جو پالیسی ہے حکومت کی، وہ پالیسی کو سمجھ کر اس کے جو احکامات ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو نبھانے کی کس طریقے سے صلاحیت رکھتا ہے اور لیاقت رکھتا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ حکومت کا وفادار ہے یا نہیں ہے، اور وفادار ہے تو پھر وہ عوام اور رعایا کو یعنی احکامات کی پیروی کرنے کے سلسلے میں کس حد تک متوجہ کر سکتا ہے اور آمادہ کر سکتا ہے، اس سے کس حد تک جو ہے توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں کوئی حکومت بھی دیکھتی ہے اپنے کسی شخص کو منصب دینے سے پہلے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت چونکہ انسان چلاتے ہیں، اس لیے ان میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے کہ کہیں اتنا دیکھنے کے باوجود بھی کہیں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ناقابل قبول ہو۔ لیکن خداوند قدوس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کرتے ہیں وہ انتخاب بالکل صحیح اور درست ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب گناہ ہی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی الہ ہونے کا جو عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تھا عیسائیوں نے، اس کی تردید اس آیت سے ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو الہ منوانے کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں یہ بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم جو خدائی کا درجہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ ایک انسان ہیں، ان کو ہم نے نبی بنایا ہے اور ان کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ تم۔ وہ میری بندگی کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم میرے پجاری بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں ان یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اصل میں تذکرہ تو زیادہ تر یہودیوں ہی کا چل رہا ہے ان آیتوں میں، کہ ان کی جو شرارتیں تھیں کہ یہ زبان کو مروڑ کر جو پڑھتے تھے، کہ ایک کا ایک مطلب بیان کر دیتے تھے لوگوں کے سامنے، کہ ایک آیت کو پڑھ کر اس میں ان کی جو شرارتیں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ کتابوں میں تحریف انہوں نے کر دی تھی، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ کسی آیت کو جب ان کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا تھا تو اس کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے مروڑ کر کہ اس کا تاثر کچھ الگ ہی دے دیتے، اور کسی آیت کے تعلق سے تو یہاں تک کہہ دیتے کہ وہ من عند اللہ ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی، جبکہ وہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں کتاب کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ امت مسلمہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی بالکل ہو بہو ایسا ہی کام کرو گے جیسا پچھلی امتوں نے کیا تھا۔ اور ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ آج یعنی بہت سے علماء اور پیشوا مسلمانوں میں ایسے ہیں جو بدبختی کرتے ہوئے یعنی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے مول صاحب جو ہے یعنی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ قرآن کی آیت سے وہ مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ عربی متن لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ آیت پڑھ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک آیت، اور ایک اپنا مسئلہ اپنی مرضی کا اپنا خود ساختہ بات وہ جو ہے کہہ دیتے ہیں۔ اس طریقے کی بہت سی حرکتیں آج امت مسلمہ میں بھی ان کے پیشوا اور علماء جو ہے کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے تعلق سے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پیشین گوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس قسم کی جو حرکتیں جو یہودی کیا کرتے تھے وہ مسلمان بھی کریں گے، تو ان کو اس سے متنبہ کیا گیا کہ خبردار تم ایسا نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم نے ایسے کام کیے تھے کہ اللہ کی کتاب میں تحریفات کر لی تھی، اور اللہ کی کتاب میں جو باتیں نہیں ہوتی تھی وہ باتوں کو لا کر گھسا کر یہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تم اگر ایسا کرے گے تو جیسا وہ ہلاک ہوئے اور برباد ہوئے تم بھی ایسا ہی ہوگے، تمہارا حشر بھی کم و بیش ایسا ہی ہونے والا ہے۔
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم جو کتاب پڑھتے ہو اس کا درس و تدریس کرتے ہو تو اس کے ذریعے سے تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کو پہچانو، اس کی شناخت ہو اور اس سے تعلق تمہارا اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور جو قرآن کو جانتا ہے، اس کا جو علم رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآنی علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، ان کو صحیح اور سچی بات اللہ کی طرف سے بتانے کی کوشش کرے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلم ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ اجازت نہیں دی تھی اور اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ انسانوں کو کہے کہ ہماری عبادت کرے، ہماری بندگی کرے۔ تو دوسرے کس ہستی ہیں، یعنی کس اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی بندگی کرو، ہماری بھی عبادت کرو؟ یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نبی ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا اور کوئی دوسری مخلوق ہو، اس کو اگر تم رب کی صفات اس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے کفر کیا ہے، اور کفر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور کوئی نبی کسی بندے کو مسلمان ہونے کے بعد، اسلام کے لانے کے بعد اس کو کفر کا حکم نہیں دے سکتا، اس کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کی عبادت کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔